بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شب معراج کا واقعہ سنائیں گے۔ کس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی گئی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا اور انہوں نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ واقعہ معراج ہے۔ معراج کے سفر کا آغاز نبوت کے 11ویں سال یعنی ہجرت کے 2 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہمشیرہ ام ہانی کے گھر سے 27ویں رجب کی شب کو پیش آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک گھر کی چھت کھل گئی۔ فرشتہ اندر داخل ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر مسجد حرام میں لے آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آرام کر رہا تھا کہ اچانک ایک آنے والا میرے پاس آیا اور میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا، پھر سونے کا ایک کشت لایا گیا، اس میں میرا دل زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت سے بھرا گیا، پھر اسے دوبارہ لگا دیا گیا، پھر میرے پاس ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا۔ اس جانور کا نام براق تھا۔ براق پر سوار ہونے کے بعد بیت المقدس کی طرف سفر شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوران سفر کئی مقام پر آپ نے نماز ادا کی، جن میں سے چند کا ذکر آتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک جگہ عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ معلوم ہے آپ نے کس جگہ نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے آپ نے طیبہ یعنی مدینہ پاک میں نماز پڑھی ہے، اسی کی طرف آپ کی ہجرت ہوئی۔ پھر ایک اور مقام پر عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کیا معلوم ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے طور سینہ پر نماز پڑھی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلام ہونے کا شرف بخشا تھا۔ پھر ایک اور جگہ عرض کیا کہ اتر کر نماز پڑھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا معلوم ہے آپ نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ پھر کہنے لگے آپ نے بیت اللہ میں نماز پڑھی ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ایک بوڑھی عورت دیکھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر کسی نے آپ کو پکار کر کہا اے محمد ادھر آئیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا حضور چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا، انہوں نے آپ کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا السلام علیک یا اول، السلام علیک یا آخر، السلام علیک یا حاشر، یعنی اے اول آپ پر سلامتی ہو، اے آخر آپ پر سلامتی ہو، اے حاشر آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر باہر آئے تو آپ کے پاس دودھ اور شراب کے 2 پیالے لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ قبول فرمایا۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کی فطرت کی جانب رہنمائی فرمائی۔ اگر آپ شراب کا پیالہ قبول فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس پہنچنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا وہ بڑھیا جسے آپ نے راستے میں دیکھا تھا وہ دنیا تھی، اس کی صرف اتنی ہی عمر باقی رہ گئی ہے جتنی اس بڑھیا کی ہے۔ جس نے آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا وہ ابلیس تھا، چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں۔
جنہوں نے آپ کو سلام عرض کیا تھا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ سفر کرتے کرتے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لائے، جہاں مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام کی امامت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں بیت المقدس میں آیا تو انبیاء کرام جمع تھے، میں نے ان کی امامت کروائی۔ مسجد اقصیٰ میں نماز کے بعد بعض انبیاء کرام نے خطبے ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے خلیل بنایا، عظیم بادشاہت عطا فرمائی، امام اور اپنا فرما بردار بندہ بنایا، میری پیروی کی جاتی ہے، مجھے آگ سے نجات عطا فرمائی اور اسے مجھ پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دی۔ ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ سے ہم کلام فرمایا، مجھ سے اپنی رسالت اور کلامات کے لیے منتخب فرمایا، مجھے راز کہنے کو قریب کیا، مجھ پر توریت نازل فرمائی، میرے ہاتھوں سے فرعون کو ہلاک کیا اور میرے ہی ہاتھوں سے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، مجھ پر زبور نازل فرمائی، لوہے کو میرے لیے نرم کر دیا، مجھے حکمت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میرے لیے ہواؤں، پرندوں، جنوں اور انسانوں کو مسخر فرما دیا، شیاطین کو میرا تابع کر دیا، اب وہ کام کرتے ہیں جو میں ان سے کروانا چاہتا ہوں، مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیز سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں ہے۔ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے انجیل عطا فرمائی، مجھے اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا، مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی۔ ان سب حضرات کے بعد اللہ کے حبیب امام الانبیاء صاحب معراج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام سے فرمایا، تم سب نے اپنے رب کی ثنا بیان کی ہے، اب میں اپنے رب کی تعریف اور ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنایا، مجھ پر حق اور باطل کو واضح کرنے والی کتاب یعنی قرآن مجید نازل فرمایا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو سب امتوں میں سے بہترین امت بنایا، انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی، میرے لیے میرا سینہ کھول دیا، میرے ذکر کو بلند مقام عطا فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بِہَذَا أَفْضَلَكُمْ محمد، یعنی اسی وجہ سے محمد نے تم پر فضیلت پائی۔ یہاں تک مسجد اقصیٰ کے معاملات مکمل ہوئے، پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر مجھے سواری پر سوار کیا گیا، جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر چلے، حتیٰ کہ وہ دنیا کے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا گیا، پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا گیا انہیں خوش آمدید ہو، وہ بہت اچھا آنا آئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا، جب وہاں داخل ہوئے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور پھر فرمایا، مرحبا ابن صالح والنبی الصالح، یعنی اے صالح بیٹے اور صالح نبی، تم خوب تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور دعائے خیر فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو دیکھا، جب آپ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ان کے دائیں اور بائیں جانب جو لوگ ہیں وہ ان کی اولاد ہیں، دائیں جانب والے جنتی ہیں
اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام اور اوپر لے گئے۔ ہم دوسرے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا گیا۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا خوش آمدید، تم بہت ہی اچھا آنا آئے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر پہنچے تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ یحییٰ ہیں اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، ان دونوں نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا مرحبا اخی صالح والنبی صالح۔ انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں تیسرے آسمان پر لے گئے۔ دروازہ کھلوایا گیا، آپ کو خوش آمدید کہا گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ یوسف علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور خوش آمدید کہا اور آپ کے لیے دعائے خیر کی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کو اور اوپر لے گئے۔ چوتھے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا گیا۔ وہاں حضرت ادریس علیہ السلام موجود تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اوپر لے گئے۔ پانچویں آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا گیا تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور دعائے خیر کی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو اور اوپر لے گئے۔ چھٹے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا۔ چھٹے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا اس لیے کہ ایک فرزند میرے بعد نبی بنائے گئے، ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کو ساتویں آسمان پر لے گئے۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور خوش آمدید کہا۔ آسمانوں کے بعد مزید قرب خاص کی طرف سفر کا آغاز ہوا۔ اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر میں سدرۃ المنتہا تک اٹھایا گیا۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک نورانی درخت ہے جس کا پھل مٹکوں کی طرح اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ جب اسے اللہ کا کوئی حکم پہنچتا ہے تو وہ متخیر ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں ایسا ایک بھی نہیں ہے جو اس کے حسن کی تعریف کر سکے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں 4 نہریں تھیں، 2 نہریں دودھ کی اور 2 نہریں شہد کی۔ ان میں سے 2 نہریں ظاہری تھیں اور 2 خفیہ۔ پوچھا گیا کہ یہ خفیہ نہریں کون سی نہریں ہیں؟ تو عرض کیا کہ یہ خفیہ نہریں جنت کی نہریں ہیں اور یہ جو ظاہری نہریں ہیں وہ نیل اور فرات ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برتن شراب کا، ایک برتن دودھ کا اور ایک برتن شہد کا لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ قبول فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ فطرت ہے، اسی پر آپ اور آپ کی امت ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو اس کے حجاب کے پاس آئے جو اللہ کریم کی قرب خاص میں ہے۔ اچانک اس حجاب میں سے ایک فرشتہ نکلا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ معبود فرمایا، میں تمام مخلوقوں میں سب سے زیادہ قریب ہوں،
لیکن اس فرشتے کو میں نے اپنی تخلیق سے لے کر اب تک کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو جاری رکھتے ہوئے ایک مقام سے دوسرے مقام تک اور ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک چلتے رہے، حتیٰ کہ ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل مجھ سے الگ نہ ہو۔ عرض کیا، اے میرے آقا، ہماری رسائی بس ایک معلوم مقام تک ہے، میں اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ یہ تو آپ کے احترام کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود ہی فرمایا تھا کہ میرا آخری ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے، لیکن شب معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے انہیں سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ اس سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے چلے۔ آپ اندھیرے والے حجابات سے گزرتے گئے، حتیٰ کہ 70,000 ایسے حجابات سے بھی تجاوز کر گئے جن میں سے ہر ایک کی مسافت 500 سال کے برابر تھی اور ہر حجاب کے درمیان 500 سال کا فاصلہ تھا۔ تو ایک مقام پر براق رک گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفرف نامی سبز خیمہ دیکھا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے پر چڑھے اور اس کے ذریعے عرش تک پہنچے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید قرب خاص کی طرف بڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، میرے قریب ہو جائیے، میرے قریب ہو جائیے، حتیٰ کہ 1000 مرتبہ فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار پکارے جانے پر ترقی کرتے گئے، حتیٰ کہ تنا کے مقام پر پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے، فتدلی تک پہنچے، پھر مزید ترقی کرتے گئے، حتیٰ کہ اپنی منزل قاب قوسین او ادنیٰ تک پہنچے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے قریب ہوئے۔ آپ وہاں پہنچے جہاں نہ زمان تھا نہ مکان، نہ اوپر تھا نہ نیچے، نہ شمال تھا نہ جنوب، نہ مشرق تھا نہ مغرب، یہ سب نہ تھا، بس خدا پاک کی ذات تھی اور اس کے حبیب تھے۔ جو قرآن اور حدیث میں آیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دیدار کے بعد اپنی امت کے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر واپسی کا سفر طے کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ رہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر اور اس کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات آپ کو وہ بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے جہاں مخلوق میں سے نہ کوئی مقرب فرشتہ پہنچا ہے اور نہ ہی کوئی نبی، بس یہ عزت آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنت اور دوزخ کی سیر کروائی اور ان کے مناظر آپ کو دکھائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے ہوتے ہوئے بیت المقدس پھر مکہ شریف ام ہانی کے گھر تشریف لائے، جہاں سے سفر کی ابتدا ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزارنے کے بعد یہ واقعہ لوگوں میں بیان کرنے کا ارادہ فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے اس رات بیت المقدس کی سیر کروائی گئی، پھر آسمانوں کی۔ ابو جہل نے کہا، آپ نے اس ایک رات میں بیت المقدس کا سفر طے کیا ہے اور مکہ میں ہمارے ساتھ ہی صبح کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل نے کہا، کیا یہ بات اپنی قوم کو بتائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر ابو جہل نے آواز لگائی، اے بنی کعب، یہاں آؤ۔ تو سب لوگ جمع ہوئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے پاس بیٹھ گئے۔ ابو جہل نے کہا، جو بات بیان کرنی ہے اپنی قوم سے کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس رات سیر کروائی گئی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، کہاں سے کہاں تک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس تک اور پھر آسمانوں کی۔ لوگوں نے کہا، آپ نے یہاں آ کر صبح کی ہے؟ فرمایا، ہاں۔ لوگوں نے کہا، یہ تو عجیب بات ہے۔ ان میں سے بعض نے تالیاں بجائی، بعض ہنسنے لگے۔ اس معاملے کو تعجب کی نگاہ سے دیکھا گیا۔
المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ آپ نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو ان میں سے بعض نے تصدیق کی اور بعض ہنسنے لگے۔ کچھ مشرکین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے، کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں کوئی اگر کہے کہ اسے ایک رات میں جنت، دوزخ اور آسمانوں کی سیر کروائی گئی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ بات کس نے کہی ہے؟ مشرکین نے کہا، یہ بات آپ ہی کے دوست نے کہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر میرے آقا نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ واقعہ معراج کی فوراً تصدیق کرنے کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب ملا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ہمارا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔